السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے ایک مکمل پیکج بنے، بہت زیادہ باکمال اور دوسروں کے لیے اعلیٰ ترین مثالی بچے بنے، آگے بڑھیں اور کچھ الگ کر کے دکھائیں۔ یہ سبھی کچھ کافی عرصہ پہلے بہت زیادہ آسان تھا، مگر آج انٹرنیٹ اور موبائل کے دور میں بہت زیادہ چیلنجنگ ہے۔ اس دور میں والدین کو ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک تو انٹرنیٹ اور موبائل تک بچوں کی اپروچ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسری طرف بچوں کی اخلاقی، دینی اور معاشرتی ویلیوز کو بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جب بچے وقت سے پہلے میچور ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے بڑے بچوں کی کمپنی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ایسے اٹھنا بیٹھنا ان کی موجودہ ایج کی شخصیت کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ثابت ہو رہا ہے۔ والدین اور بچوں کا انٹریکشن بہت کم حد تک رہ گیا ہے۔ بچوں کو اگر موبائل نہ دیا جائے تو وہ اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے۔ بچے بہت زیادہ والدین کو تنگ کرتے ہیں، تو والدین بھی تنگ آ کر جان چھڑانے کے لیے کچھ دھمکیاں دے کر موبائل بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اصل گیم یہیں سے خراب ہوتی ہے۔ بچے اپنی جیت سمجھ کر بہت زیادہ بریو ہو جاتے ہیں اور اپنی منمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ ایسے میں والدین دل ہی دل میں پریشان رہتے ہیں اور بچے دل ہی دل میں خوش ہوتے جاتے ہیں۔ والدین بچوں پر غصہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ڈانٹ کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں بچے سے متعلق یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بچے جب بڑے ہوں گے اور سمجھدار ہوں گے تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر حقیقت میں یہی والدین کی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ میں آپ کو ان تمام پرابلمز کا ایک سولوشن بتا رہا ہوں جو آپ کے بچوں کو رائٹ وے پر ثابت قدم رہنے میں 100% پازیٹیو رول ادا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی روٹ کاز بنے گے وہ پیارے اور مبارک جملے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ یہ 5 چھوٹی چھوٹی مگر پر اثر احادیث بچوں کو یاد کرا دیں، ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں، انشاءاللہ بچے آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے اور بچے اپنی زندگی میں اچھا پرفارم کریں گے، بلکہ خود بھی مزید سیکھنے کی لگن ان کے اندر پیدا ہوگی۔ نمبر 1، بچے شرارتی ہیں، دوسرے بچوں کو بڑوں کو گالی دیتے ہیں، دوسروں کو ٹیچ کرتے ہیں، مارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بچوں کو یاد کروا دیں، ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں اچھی طرح، تو آئندہ بچے خود ہی ان حرکتوں سے باز آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ حدیث گردش کرنے لگے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور حقیقی مہاجر یعنی چھوڑنے والا، کچھ چیزوں کو چھوڑنے والا بھی کہتے ہیں مہاجر کو، تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ بچے اپنے گھر میں یا باہر کوئی چیزیں پھینکتے ہیں، یا کوئی چیز راستے پہ پڑی ہو تو بچے پرواہ نہیں کرتے، اس کو پھلانگ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو یہ حدیث اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں، آئندہ بچے بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے تو راستے میں کوئی چیز پھینکنا برائی ہے۔ اس سلسلے میں مزید فائدوں اور مزید ثواب کے لیے بچوں کو یہ حدیث ازبر کروا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی المسلمین، کہ میں نے ایک شخص کو اس وجہ سے جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا کہ اس نے راستے میں اگے ہوئے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا تو ایک درخت کی شاخ اس کو راستے میں پڑی ہوئی ملی، تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں اس شاخ کو یہاں سے ہٹاؤں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔
नंबर 3, आपने नोट किया होगा कि बहुत से लोग बाजार जाते हैं, रेडी वाले के पास जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते वक्त या वैसे ही वहाँ से गुजरते हुए कोई खजूर, कोई मूंगफली, कोई बादाम या किसी भी चीज़ को, किसी फल को उठाकर मुंह में डाल देते हैं और खाते हैं, और वो उसकी इजाज़त के बगैर उठाते हैं और खाकर वहाँ से आगे चल देते हैं। मगर उनको ये शऊर नहीं होता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये लुक़मे उनके लिए बिल्कुल भी जायज़ और हलाल नहीं होते। सेम इसी तरह बच्चे दूसरे बच्चों के बैग से चीज़ें निकाल लेते हैं, वैसे ही उठा लेते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, और उनकी परमिशन के बगैर चीज़ें उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी शऊर नहीं होता कि ये चीज़ उनके लिए, ये काम उनके लिए अच्छा है या नहीं है। तो इस आदत को वो अपनाते रहते हैं और बड़े होकर ये आदत पुख्ता होती जाती है। तो इस आदत को छुड़ाने के लिए बच्चों को ये हदीस अच्छी तरह याद करवा दे और उनके जहन में अच्छी तरह बिठा दें। अला ला तज़लिबू अला ला यहिल्लु मालु मरिइन इल्ला बितीबी नफ्सिम मिन्हु। खबरदार किसी पर जुल्म और ज्यादती न करो। खबरदार किसी आदमी की मिल्कियत की कोई भी चीज़ उसकी दिली रजामंदी के बगैर लेना जायज़ और हलाल नहीं है। नंबर 4, बच्चे अच्छी खासी अच्छी शख्सियत रखने के बावजूद बादौकात गंदे और ख़राब माहौल से इंस्पायर हो जाते हैं और बुरे कामों और बुरी आदतों की तरफ माइल हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने और बचे रहने के लिए ये हदीस काफ़ी है। आपने अपने बच्चों को अच्छी तरह तर्जुमे और मफहूम के साथ याद करवा देनी है। मिन हुस्नी इस्लामिल मर्ई तरकुहु मा ला यानीहि, कि बेफ़ायदा और फजूल चीज़ों को छोड़ देना आदमी के इस्लाम की खूबियों में से है। नंबर 5, बच्चे आपस में उठते बैठते खेलते हैं और महफिल में मौजूद होते हैं, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे किसी एक बच्चे को छोड़कर आपस में सरगोशियाँ करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तो उस बच्चे को तशवीश भी होती है और तकलीफ़ भी होती है कि शायद मेरे बारे में ये बात कर रहे हों, हालांकि वो उसके बारे में ना भी बात कर रहे हों, तब भी उसके दिल में ये बात पैदा हो जाती है। तो इस सूरत हाल से खुद बचने के लिए और दूसरों को भी बचाने के लिए ये हदीस अपने बच्चों को अच्छी तरह याद करवा दें। इज़ा कुंतुम सलासतन फला यतनाजा इस्नान दूनल आखर हत्ता तख्तलितु बिन्नासी मिन अजली अन्न ज़ालिका युहज़िनुहु। जब तुम में से 3 आदमी एक साथ हो तो उनमें से 2 आदमी तीसरे को छोड़कर आपस में सरगोशी न करें, यहाँ तक कि लोगों में घुल मिल ना जाए, क्योंकि ये चीज़ उसको रंजीदा और गमगीन कर देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन तमाम अहादीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।